الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہ اما بعد۔ محترم سامعین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت میں سب سے افضل ہیں، اور سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے زیادہ افضل شخص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تجارت کیا کرتے تھے، کپڑے بیچتے تھے، اس سے آپ کا گزر و بسر چلتا تھا۔ جب آپ خلیفہ بنائے گئے تو معمول کے مطابق چند چادریں ہاتھ پر رکھی اور مدینہ کے بازار میں نکلے۔ راستے میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ملے اور کہا کہ یہ کیا؟ کہنے لگے تجارت کے لیے جا رہا ہوں۔ عرض کیا کہ آپ تجارت کریں گے تو خلافت کے کام کا کیا ہوگا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین ہونے کا لقب دیا ہے، ان کے پاس چلے، وہ متعین کریں گے بیت المال سے آپ کے لیے کوئی وظیفہ۔ دونوں حضرات وہاں جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ابی، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے متعین کیا، جو ایک مہاجر کو دیا جاتا ہے۔ اب آپ کی تنخواہ متعین ہو گئی بیت المال سے۔ ایک مرتبہ آپ کی بیوی نے کہا کہ میٹھا کھانے کا دل چاہتا ہے، آپ نے فرمایا میرے پاس تو نہیں ہے، آپ اگر اس میں سے بچا سکتی ہو تو کر لیجئے۔ بیوی نے چند روز تک بچا کر رکھا اور اتنا انتظام ہو گیا کہ میٹھا بن سکتا ہے، تو آپ نے بیت المال میں سے اتنا کم کروا دیا کہ تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنی آمد زیادہ آتی ہے۔ یہ اس شخص کا حال ہے جس کے جنت کے 8 دروازے سے بلاوے کی آواز لگے گی۔ جنت کی ایک جماعت کے سردار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اور آپ کی آواز پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے ہیں۔ سفر حجر کے ہر وقت کے رفیق اور ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، اور اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں۔ ان کا یہ حال ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے اعلان فرمایا خلافت کے بعد کہ لوگوں، اب تمہیں معلوم ہے کہ میرا گزر بسر میری تجارت پر تھا، اب خلافت کے کاموں میں لگ گیا ہوں، تو میرا گزر بسر کیسے ہو؟ آپ کی بیت المال سے متعین کیا گیا ہے۔ آخر وقت جب آپ کا تھا، اس وقت آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے پاس بیت المال کا جو بھی کچھ ہے یہ سب بیت المال میں داخل کیا جائے۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، تو دیکھا گیا کہ ایک سواری تھی، ایک لوٹا تھا، اور ایسی چند چیزیں تھی، ایک چادر تھی، ایک اوڑھنا بچھونا تھا، الگ الگ روایتوں میں ہے۔ یہ سب جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو ان کی خدمت میں پہنچا گیا۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ اللہ ابو بکر پر رحم کرے، اپنے بعد والے کو مشقت میں ڈال گئے۔ اللہ پاک ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔